کہ تم سارے لوگ حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں جاؤ. اب ہم سارے لوگ روتے چلاتے ہانپتے کانپتے پسینے میں تربتر ہیں, حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں پہنچیں گے. اے ابراہیم علیہ السلام, آپ وہ نبی ہیں کہ جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا تو مولا نے فرمایا تھا یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا. تو آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی, سلامتی والی بن گئی تھی. اے ابراہیم, میدان مینا میں آپ کی چھری حلق اسماعیل پہ چلی تھی, حلق کٹا نہیں تھا, آپ کی قربانی قبول ہو گئی تھی. اے ابراہیم خلیل اللہ, آپ ہماری شفاعت فرماؤ, جنت کا پروانہ عطا فرماؤ. حضرت ابراہیم فرمائیں گے لستو لہا ولکن علیکم بموسیٰ فإنہ کلیم اللہ. آج میں اس کام پر مامور نہیں کیا جاؤں گا, ہاں اتنی رہنمائی کر سکتا ہوں کہ سارے لوگ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں جاؤ, انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے. اب آقا فرماتے روتے چلاتے آپتے کاپتے پسینے میں تربتر ہے. اہل محشر حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں آ گئے اور رو رو کر کہنے لگے اے موسیٰ جہنم کی آگ سے بچائیے, دیکھیے نہ جہنم کی آگ ہمارا پیچھا کر رہی ہے, دیکھیے نہ میں سے کچھ لوگوں کے جسم جل جل کر کوئلے کی طرح کالے کالے ہو گئے. باپ نے جواب دے دیا, ماں نے جواب دے دیا, عیزا ہی باقربا نے جواب دے دیا, ہمارا کوئی پرسان حال نہیں, ہم شفاعت کے امیدوار آپ کی بارگاہ میں ہیں, آپ ہمیں اپنی بارگاہ سے محروم مت کیجیے گا, ہماری شفاعت فرما کر جنت کا پروانہ عطا فرماؤ. حضرت موسیٰ فرمائیں گے لستو لہا, آج میں اس کام کے لیے مامور نہیں کیا جاؤں گا. ولکن علیکم بعیسیٰ فإنہ روح اللہ وکلمتہ, تم سارے لوگ حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں جاؤ, انہیں روح اللہ کہا جاتا ہے, انہیں کلمت اللہ کہا جاتا ہے. اب حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں ہم آ گئے, رو رو کر کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام آپ وہ نبی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ تصرف دیا تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں جو چھپ کر کھاتے پیتے تھے آپ اپنے علم سے بتا دیا کرتے تھے. اے عیسیٰ علیہ السلام, اگر کوڑی کے اوپر آپ کا ہاتھ پہنچ جاتا تھا بیماری دور ہو جاتی تھی, اندھے کے اوپر آپ کا ہاتھ پہنچتا تھا آنکھوں میں روشنی آ جاتی تھی, اگر مردے کو قم بإذن اللہ کہہ دیتے تھے تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا. اے روح اللہ ہماری شفاعت فرما دو, جنت کا پروانہ عطا فرماؤ. سارے نبیوں نے جواب دے دیا آپ مجھے اپنی بارگاہ سے محروم مت کرنا. اب حضرت عیسیٰ کا جواب سنیے, جہاں تک میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا تھا پہنچا چکا ہوں. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اے لوگوں, آج شفاعت کا تاج مختار کائنات محمد عربی کے سر پاک پہ باندھا جائے گا. شمس الضحیٰ کی بارگاہ میں جاؤ, بدر الدجا کی بارگاہ میں جاؤ, نور الہدیٰ کی بارگاہ میں جاؤ, خیر الرسول کی بارگاہ میں جاؤ, خیر الورا کی بارگاہ میں جاؤ. نبی پاک کا نام پاک سننے کے بعد قسم خدا کی جو سنی بریلوی ہیں میدان محشر میں بھی مچل جائیں گے اور آقا کی بارگاہ میں نعت پڑھیں گے لم یاتی نذیرک فی نظری مثل تو نشد پیدا جانا, جگراج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہ دوسرا جانا, البحر والا پل موجو تغا من بے کا سطوفہ ہو شوربا, مجدھار میں ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا. نبی کی منمونی صورت پہ نظر پڑی دیوانے کہنے لگے واسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلت النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اے آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس میں آنے والوں, مسلک اعلی حضرت یہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد چاہے دیوبندی ہو, چاہے وہابی ہو, چاہے نصرانی ہو, چاہے قادیانی ہو, چاہے مجوسی ہو یا کہ سنی بریلوی ہو, سب کی بولی ایک ہو جائے گی اور قدم مصطفیٰ میں پہنچنے کے بعد وہی بولی سب بولیں گے جو بولی اعلی حضرت پوری زندگی بولتے رہے, چلتے پھرتے اٹھتے پڑھتے سوتے جاگتے بولتے رہے. سب کی بولی ایک ہے اور بارگاہ رسالت میں پہنچ کر سب یہی کہیں گے یا رسول اللہ. سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو, اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے, اب تیری دہائی ہے. آقا کا کرم دیکھو, شان عطا دیکھو, محبت دیکھو. فرمائیں گے انا لہا, آؤ میرے دامن کرم میں آؤ, میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں. شفاعت کرے حشر میں جو ذاکی سوا تیرے, یہ کس کو قدرت. ماشاء اللہ, سبحان اللہ.
فقط اتنا سبب ہے انعقاد بس میں محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آقا فرماتے انا لہا, آؤ میرے دامن کرم میں آؤ, میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں. توجہ کرنا, فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, اب بھی نہ سرد ہوگا. کیا بات ہے. مجھے تو کئی علماء نے بتایا ہے کہ فخر القرہ حضرت قاری امانت رسول صاحب قبلہ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند, واہ کا مقام کا کیا کہنا. حضور مفتی اعظم ہند اپنی بارگاہ میں بلاتے, واہ فرماتے قاری امانت رسول صاحب اعلیٰ حضرت کی نعت سنائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے بارہا حضور مفتی اعظم ہند کو اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعتیں سنائی. بے شک. تو اس وقت ان آنکھوں کو دیکھ رہے ہیں جن آنکھوں نے مفتی اعظم ہند کو دیکھا. سبحان اللہ. اس شخصیت کو دیکھ رہے ہیں کہ جس شخصیت نے مفتی اعظم ہند کی خدمت, واہ, یقین کی پوری قوت سے کہتا ہوں یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کی زیارت بھی عبادت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی دیر آپ دیکھیں گے دیکھنے کا ثواب. بے شک. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ زندہ باد. سبحان اللہ. تو کہاں دیکھیں گے دوستوں اپنے نبی کے تصرف کو. آئیے بڑی پیاری حدیث پاک, یقیناً طبیعت باغ باغ ہو جائے گی. اور بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 259 اور صفحہ 260, صفحہ 259 کی سطر 24, 25, 26, 27 اور صفحہ 260 کی سطر 1, 2, 3 کی حدیث پاک. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال بینما نحن عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذ جاء رجل وقال حلقت یا رسول اللہ. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما لک؟ قال بقات علی امراتی وانا صائم. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم هل تجد رغبة توثقها؟ فقال لا. فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال لا. فقال هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ فقال لا. فقال فمكث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فبيننا نحن على ذلك إلى آخر الحديث. اپنے نبی کا اختیار دیکھیں, تصرف دیکھیں. اشعار رضا کے تناظر میں حضرت ابو ہریرہ جلیل القدر صحابی ہیں, وہ فرماتے کہ میں آقا کی بارگاہ میں حاضر تھا. ایک صحابی آ گئے روتے ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا, یا رسول اللہ میں برباد ہو گیا. تو پیارے نبی نے فرمایا مالک کیا ہوا بولو. عرض کرنے لگا صحابی یا رسول اللہ وقعت علی امراتی وانا صائم. سرکار رمضان کا مہینہ ہے, میں روزہ تھا, میری بیوی روزہ تھی, بستی کے سارے لوگ روزہ سے ہے. آقا حالت روزہ میں میں نے اپنی بیوی سے مجامت کر لیا ہے. سرکار میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے. اے نوجوانوں اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کرو اور ایک لمحے کے لیے سوچو وہ زمانہ کیسا پاکیزہ زمانہ تھا کہ احساس گناہ کے بعد, احساس جرم کے بعد تلافی کے لیے, معافی کے لیے بارگاہ رسالت میں صحابی آ رہے. آقا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور اس کی سزا آپ دنیا میں جو کچھ دیں گے میں گوارہ کر لوں گا, آخرت کی سزا مجھ سے برداشت نہیں ہوگی. سرکار میرے لیے سزا متعین فرمائیے, کفارہ ہو تو بتائیے. تو معراج کے دولہا نے خدائی قانون کے مطابق فرمایا ہل تجد رغبۃ توثقها, اگر تیرے پاس ایک غلام ہو تو آزاد کر دو, تیرا گناہ معاف ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت سے بولیں سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. خاندان اعلی حضرت, ارے بلند آواز سے خاندان اعلی حضرت شہزادہ محدث بریلی حضرت علامہ حسان رضا خان صاحب. ارے اور بلند آواز سے حضرت حامد علامہ حسان رضا خان صاحب. سبحان اللہ. شہزادہ محدث بریلی خاندان اعلی حضرت, خاندان اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت شہزادہ مظہر مفتی اعظم ہند. سبحان اللہ. علماء اہل سنت, مشائخ دین و ملت, فیضان اعلی حضرت جشن سالہ حاجی ہدایت رسول عرس سرکار اعلی حضرت آل انڈیا مفتی اعظم ہند کانفرنس جشن دستار فضیلت مدینۃ الاسلام